السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 97 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ گفتگو فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے، صرف اسی کی بات کرنے اور ناپ تول میں کمی حرام ہونے کی جو باتیں کر رہے ہیں اور ان باتوں پر جو دلائل دے رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ نیز بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ زیادتی و ظلم کریں تو آپ میں دفاع کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ ہمارے زمانے کے وہ لوگ جنہیں اسلام کے احکام پر کوفت ہوتی ہے کہ کسی کو سود کی حرمت ہضم نہیں ہوتی
اور کسی کو پردے کی پابندی وبال جان لگتی ہے، اور کسی کو حقوق اللہ کی ادائیگی اور عبادات کی پابندی پر مذاق سوچتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے اقوال و افعال کو قوم شعیب کے بیان کردہ جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ اسی کافر قوم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، شعیب نے فرمایا ہے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دینے اور اذیت پہنچانے سے ڈرایا اور کہا کہ ہم صرف آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو آپ نے انہیں جواب دیا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے، جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں۔ بے شک میرا رب عز و جل تمہارے سب حالات جانتا ہے، اس پر تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، اور وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 93 میں ارشاد ہے، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ یعنی جو برے اعمال کرنا اور مجھے شر پہنچانا تمہارے بس میں ہے، تم وہ کرتے جاؤ، اور جن اعمال کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی ہے میں وہ کرتا رہتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور اپنے دعووں میں کون جھوٹا ہے، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں حق پر ہوں یا تم، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شقی کی شقاوت ظاہر ہو جائے گی۔ بس تم اپنے انجام کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ آیت نمبر 94 اور 95 میں ارشاد ہے، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار، دور رہو مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ اور جب ہمارا حکم آیا، یعنی جب مدین والوں پر عذاب نازل کرنے اور انہیں ہلاک کر دینے کا ہمارا حکم آیا، تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محض اپنی رحمت اور فضل کی وجہ سے اس عذاب سے بچا لیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ آیت میں مذکور رحمت سے ایمان اور تمام نیک اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے نصیب ہوتے ہیں۔ اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا، اس میں مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں یہ کیفیت اس طرح بیان ہوئی، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور اس آیت میں اس طرح بیان ہوئی کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے،
ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابو سعود میں ہے۔ ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب خریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری جگہ جیسے سورہ اعراف کی اس آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی۔ خبردار مدین والے دور ہوں جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کو قوم سمود کے عذاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا جس طرح کے عذاب سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ آیت نمبر 6، 9 اور 97 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ اس آیت میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ 7واں اور آخری واقعہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور آیات سے مراد توریت اور اس کے تمام مسائل و احکام ہیں۔ سلطان مبین سے مراد معجزات ہیں، اور آیات کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسائل و احکام کے ساتھ بھیجا اور روشن معجزات کے ذریعے ان کی تائید کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت سے مراد معجزات ہیں، اور آیات کا معنی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے لیے روشن دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور سورہ یونس کی متعدد آیات میں گزر چکے ہیں۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا انکار کرنے میں فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، کیونکہ فرعون بشر ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور علانیہ ایسے ظلم اور ایسی ستم کاریاں کرتا تھا جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے۔ وہ کہاں اور خدائی کہاں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہدایت اور سچائی تھی۔ آپ کی سچائی کی دلیلیں یعنی واضح آیات اور روشن معجزات وہ لوگ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے منہ پھیرا اور فرعون جیسے گمراہ شخص کی پیروی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان